قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے دعا کے لیے بدنی انداز، فزیکل پاسچرز فار پریئر۔ ہمارا بدن کس صورت میں ہونا چاہیے؟ جھکا ہو، ہم کھڑے ہوں، ہم بیٹھے ہوں، ہاتھ کس طرح سے ہم اٹھائیں، پھیلائیں، باندھیں، کیا کریں؟ ہمارے بدن کی حالت، اس کا ڈھنگ کیسا ہو؟ خدا دعا کے لیے اپنائے گئے ہمارے بدنی انداز پر توجہ دیتا ہے۔ جب سلیمان نے ہیکل بنائی، اسے خدا کے حضور پیش کیا کہ اسے مخصوص کر لے، مقدس کر لے، چن لے کہ تیرا نام اس گھر پہ ہو، اور اس گھر میں جو دعائیں کی جائیں، اس گھر کی طرف رخ کر کے جو دعائیں کی جائیں تو انہیں قبول کر لینا۔ تو خدا اس پر ظاہر ہوا اور اس سے کہا کہ میں اس گھر کو مقدس کرتا ہوں، میں نے اسے چن لیا ہے تاکہ میرا نام یہاں سدا رہے، میری آنکھیں اور میرے کان اور میرا دل سدا یہاں لگا رہے گا۔ اور دعاؤں کے بارے میں بالخصوص کہا کہ میری آنکھیں اور میرے کان اس دعا کی طرف جو اس گھر میں کی جائے گی لگے رہیں گے۔ آواز تو سنائی دیتی ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں گا بھی، میری آنکھ بھی لگی رہے گی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب دعا کے بارے میں ایک تمثیل بتائی کہ ہیکل میں دو لوگ دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا، تو خداوند نے دعاؤں میں مانگا کیا یہ بتانے سے پہلے ان کے بدن کا انداز بتایا۔ وہ کھڑا تھا یا بیٹھا تھا، اس کی نگاہ کہاں پہ تھی، اور اس کے ہاتھ کیا کر رہے تھے، اس کے بدن کا انداز کیا تھا، اس کے فزیکل پاسچرز کیا تھے، بدن کا ڈھنگ کیا تھا، وہ اپنے بدن کو کیسے دعا میں شامل کیے ہوئے تھا، اس کے بدن کی حالت کیا تھی جب وہ دعا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ دعا میں ادا کیے گئے الفاظ اور جملوں کا بیان ہو، خداوند یسوع ان کے بدن کی حالت کا بیان کرتا ہے۔ تو پھر سمجھ یہ بات آتی ہے کہ خدا ہمارے بدن کی حالت پر، اس کے انداز پر توجہ دیتا ہے۔ آپ کو جہاں جہاں دعاؤں کا ذکر ملے گا، وہاں وہاں آپ کو پتہ چلے گا وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، اس کے ہونٹ تو ہلتے تھے لیکن اس کی آواز نہیں آتی تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی۔ تب وہ اس پوری قوم کے سامنے کھڑا ہوا اور ہاتھ پھیلائے، تب اس نے قوم کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ وہ کہاں پہ کھڑا تھا، کس بلندی پر تھا؟ تب وہ اوندے منہ زمین پہ گر گیا، تب وہ سجدے میں ہو گیا، تب اس نے آنکھیں اٹھا لی، تب اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو دعاؤں کے بیان سے پہلے ملیں گی کہ ان کے بدن کی کیا حالت تھی، انہوں نے اپنے بدن کو کس صورت میں ڈھالا، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کا سر، ان کی کمر، ان کا بدن کس صورت میں دعا میں شامل تھا۔ خدا اس پہ توجہ دیتا ہے۔ اسے باڈی لینگویج کہہ لیں، بدن بولی کہہ لیں۔ ہم بھی خیال کرتے ہیں کوئی ہم سے بات کر رہا ہو تو بات مجھ سے کر رہا ہو اور دھیان کہیں اور ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی کس سے بات کر رہے ہو، توجہ میری طرف کیجئے، میری طرف دھیان کرے، کس سے بات کر رہے ہو۔ ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں کہ بات تو مجھ سے کر رہا تھا، دھیان کہیں اور۔ کئی لوگوں کے بدن یہاں چرچ میں موجود ہیں لیکن ان کے دھیان کہیں اور ہیں، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو خدا ہماری بدن بولی پر، ہماری باڈی لینگویج پر، ہمارے بدن کے انداز پر توجہ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے دعا میں اپنا بدن شامل کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ دعا کے لیے اپنایا گیا بدنی انداز ہماری ذہنی اور دلی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمارا ذہن اور ہمارا دل اس دعا میں کس قدر شامل ہے، ہم کس حالت سے گزر رہے ہیں۔ ہم اگر بہت خوش ہیں تو ہمارے بدن سے، ہمارے بدن کے انداز سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے چہرے سے، ہمارے موومنٹ سے، ہماری حرکتوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ خوش ہے بندہ۔ اگر تکلیف میں ہے
दर्द में है, परेशानी में है, कराह रहा है, रोना आ रहा है, तो फिर हमारे बदन के आज़ा बता देते हैं कि यह बंदा तकलीफ और दुख और मुसीबत और कर्ब में है। इसका ज़हन और दिल इस वक्त कितना कुछ शामिल है इस दुआ में। ये किस कैफियत में, किस हालत में, किस मुसीबत या खुशी में, कितनी तंगी या खुशहाली में ये दुआ कर रहा है। हमारे दिल और हमारे ज़हन की कैफियत जाहिर कर देता है हमारे बदन का अंदाज। जब हम बहुत तकलीफ और तंगी में हो ना, तो कभी नोट कीजिएगा, अक्सर तो हम बैठ के भी दुआ कर लेते हैं या खड़े होकर भी, और जब बड़ी तंगी हो ना तो फिर घुटने भी टेकते हैं और ज़मीन पर सर भी रखते हैं और फिर रोते भी हैं। हमारे बदन की बोली बदल जाती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारे बदन का अंदाज बदल जाता है जब हमारा ज़हन और दिल किसी ख़ास तंगी, मुसीबत या खुशी या मुसर्रत या आसूदगी से गुजरता है। हमारे अंदाज बदल जाते हैं। तो हमारे बदन का जो अंदाज है, हमारे हाथों का, आंखों का, सर का, जिस्म के दूसरे हिस्सों का, कि किस तरह से हम दुआ में शामिल हैं, वो अंदाज हमारे दिल और हमारे ज़हन की हालत को, कैफियत को जाहिर करता है। और ये हमारे बदन का अंदाज हमारी रूहानी और ईमानी कैफियत को भी जाहिर करता है। उसने छाती पीट पीट कर कहा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ये उसकी ईमानी और रूहानी हालत है, ये उसके दिल की हालत है, ये उसके ज़हन की हालत है कि उसने इतना भी ना चाहा कि अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाए, क्योंकि उसने जाना कि वो कुद्दूस है, वो पाक है, वो रास्त है और मैं गुनाहगार हूं। मेरी मजाल क्या है कि मैं अपनी निगाह उसकी तरफ डालूं। और एक बंदे का बॉडी का एक्शन बताता है, तेरा शुक्र हो कि मैं इस जैसा गुनाहगार नहीं। हमारी रूहानी और ईमानी हालत को भी जाहिर करता है कि हम दुआ में झुक रहे हैं या फिर आर्डर ला रहे हैं। बदन बोली है ना, किसी से कुछ मांगना है, हाथ पीछे करके सीना चौड़ा करके मांगोगे तो आपके ज़हन और दिल के अंदर जो कुछ चल रहा है ना, वो जाहिर हो रहा है कि इस बंदे में अकड़ है। और अगर किसी से कुछ मांगना है और हाथ बांध के खड़े हैं कि जनाब बड़ी मेहरबानी होगी, तो हमारे बदन बोली, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बदन का अंदाज, हमारे फिजिकल पोस्चर बता देते हैं कि इस बंदे के दिल और ज़हन की हालत क्या है। जब खुदा के सामने हम पेश होते हैं, फरीसी की तरह अकड़ के पेश होंगे तो वो हमारे ईमान और रूह को जाहिर करता है। और अगर महसूल लेने वाले की तरह हम झुक के अपने आप को नाअहल, अनेबल जानकर कि मैं तो इस काबिल भी नहीं कि खुदा की तरफ आंख उठा सकूं, छाती पीटता है कि मैं गुनाहगार हूं, मैं मानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं, मुझ पर रहम कर, तो ये हमारे बदन का अंदाज, बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल पोस्चर, ये हमारे रूह और हमारे ईमान की कैफियत को भी जाहिर करता है। इसलिए ये बड़ा अहम है कि दुआ में हमारे बदन का अंदाज कैसा हो। हम बैठकर दुआ कर सकते हैं। दाऊद के बारे में गवाही मिलती है, बैठकर उसने दुआ की। यहां पुलपट से दुआ होती है, मैं करता हूं या कोई जमात में से रहनुमाई करता, आप लोग बैठे होते हो, आप अपने घरों में बैठ के दुआ करते हो, आप अपने काम की जगह पर बैठ के दुआ करते हो, किसी के घर गए हो या किसी इबादत गाह में हो या ऐसी जगह जहां इकट्ठे हो गए लोग, वहां बैठ के भी दुआ करते हैं। और बिल्कुल जायज़ और मुनासिब है कि बैठ के दुआ की जा सकती है। बाइबल मुकद्दस में इसकी गवाही मौजूद है कि हम बैठ के दुआ करें। हम खड़े होकर भी दुआ कर सकते हैं। हन्ना एली काहिन से बात करती है और कहती है कि मैं अपना बच्चा लेके आई हूं, मैंने इसी के मांगा था दुआ में, मैं यहां खड़ी होके दुआ मांग रही थी इसी बच्चे के लिए और खुदा ने मेरी सुनी, मैं अब इसी बच्चे को लेके तेरे पास आ गई हूं। वो खड़ी होकर दुआ करती है। खुदावंद यीशु ने लोगों से कहा, तुम नाराज हो किसी से और तुम खड़े हुए हो दुआ करने के लिए, तो उसे माफ करो पहले। खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि दो लोग हैकल में दुआ करने गए, फरीसी खड़ा होकर अपने जी में कहने लगा, और दूसरे महसूल लेने वाले के लिए भी है कि उसने दूर खड़े होकर दुआ की। खड़े होकर
खड़े होकर दुआएं करने की मिसालें मौजूद हैं। खड़े होकर भी हम दुआ कर सकते हैं, हम घुटने टेक कर भी दुआ कर सकते हैं, नील डाउन होकर, घुटनों के बल होकर। सुलेमान बादशाह पहले खड़ा होता है, दुआ करता है, मिंबर पे चढ़ता है, ऊंचा चबूतरा बनाया गया, पुलपिट बनाया गया कि कौम से बुलंद हो और कौम उसे देख सके, और वो अपनी सारी कौम के सामने है, बुलंद मकाम पे है, और वो खुदा के हुज़ूर घुटने टेकता है और दुआ करता है। दानिएल अपने कमरे में दिन में 3 बार यरूशलेम की तरफ खिड़की खोलता और घुटनों पे होकर दुआ किया करता था। अमाल की किताब में हमें कई जगह मिलेगा कि खुदावंद के शागिर्द, रसूल, ईमानदार घुटनों पे होकर, नील डाउन होकर दुआएं किया करते थे। हम आसमान की तरफ आंखें उठाकर दुआ कर सकते हैं। उसने इतना भी ना चाहा कि अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाए। ये यस्सू ने कहा, क्योंकि बनी इस्राएल जब दुआ करते थे वो आसमान की तरफ देखते थे, आंखें उठाते थे। खुदावंद यस्सू जब लाजर की कब्र पर जाता है और यस्सू कहता है आसमान की तरफ आंखें उठा कर, है बाप तेरा शुक्र हो कि तूने मेरी सुन ली, तू तो हमेशा मेरी सुनता है। आंखें आसमान की तरफ उठाई। खुदावंद यस्सू यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब में भी जो बड़ी तवील यस्सू की दुआ है, उसने खुदा बाप के हुजूर ये दुआ पेश की, तो वहाँ भी लिखा है कि उसने अपनी आंखें उठाकर आसमान की तरफ आंखें उठाकर दुआ की। बनी इस्राएल आसमान की तरफ आंखें उठाते क्योंकि उन्हें यकीन था, और हमारा भी ये यकीन है कि खुदा आसमान पर तख्त नशीं है। आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। और वो ज़बूर 123 में भी पहली आयत में है, तो जो आसमान पर तख्त नशीं है। हम अपनी आंखें तेरी तरफ उठाते हैं, जैसे गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। तो आंखें उठाकर आसमान की तरफ रुख करके आंखें उठाकर भी दुआ कर सकते हैं। और बहुत सारे ईमानदार ऐसे दुआ करते हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं। लेकिन वो शख्स जो महसूल लेने वाला है, यस्सू ने उसकी दुआ की तारीफ की कि उसकी दुआ कबूल कर ली गई। उसने आसमान की तरफ आंख नहीं उठाई, क्योंकि उसने अपने दिल में जाना कि मेरे अंदर इतनी कुव्वत, ताकत, सलाहियत, एबिलिटी, कैपेसिटी नहीं है कि मैं खुदा की तरफ आंख उठाऊं, क्योंकि मैं तो गुनहगार और कमज़ोर हूं। हम आंख बंद करके दुआ करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने बड़ों को देखा, हमने अपने रूहानी उस्तादों को देखा आंखें बंद करके दुआ करते हुए, हमने कलीसिया में बुजुर्गों को, पासबानों को, उस्तादों को देखा आंखें बंद करके दुआ करते हुए। पता है क्यों? एक तो बात ये कि हमारी क्या हस्ती कि हम खुदा के साथ रूबरू होने की कोशिश करें। हमारी ये हस्ती नहीं है उस महसूल लेने वाले की तरह कि हम खुदा की तरफ निगाह करके कहेंगे दे दे कुछ। हम तो हलीमी में, आजिज़ी में, कमज़ोरी में, कमी में, खामी में, नुक्स में, नाअहली में, इनएबिलिटी में हम अपनी निगाह बंद रखते हैं। और दूसरा, फोकस्ड रहें, हमारी तवज्जो रहे, हम इधर उधर के लोगों को देखकर उस फरीसी की तरह ना हो जाएं जिसने कहा ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। क्योंकि वो उसे देख रहा था, उसकी तवज्जो खुदा की तरफ नहीं, उस इंसान की तरफ थी। हम इसलिए आंखें बंद करते हैं कि जब हम खुदा से बात करें हम किसी और को ना देखें, हम किसी और की तरफ तवज्जो ना करें।
ہم کسی اور کو اپنے سے کمتر نہ جانیں، ہم کسی اور کی شکایتیں خدا سے نہ لگائیں، ہم کسی اور کی برائیاں خدا سے نہ کریں، بلکہ ہم اپنا حال خدا کے سامنے سنجیدگی میں، پوشیدگی میں، عاجزی میں، حلیمی میں پیش کر سکیں۔ ہماری توجہ کسی اور طرف نہ ہو، ہم دنیا بھر سے کٹ جائیں، ہم ہوں اور ہمارا خدا ہو۔ ہم کسی بھی جگہ پہ پوشیدگی نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم دنیا میں بستے ہیں، صرف اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں، اپنی کوٹری میں پوشیدگی بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کلیسیا میں ہیں، اگر آپ راہ چل رہے ہیں، اگر آپ رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، اگر آپ دوستوں میں ہیں، اگر آپ سفر کر رہے ہیں، اپنے کام کی جگہ پر ہیں، تو وہاں آپ پوشیدگی کیسے بنائیں گے؟ آپ نگاہ بند کریں گے اور دنیا آپ کے لیے ختم ہو گئی، آپ کٹ گئے دنیا سے۔ اب ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ پھیلا کر بھی دعائیں کی جاتی ہیں، ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ پھیلا کر دعا کی بھی جاتی ہے اور دعا دی بھی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ بھی لیتے ہیں، جوڑ لیتے ہیں، یہ معافی کا انداز ہو جاتا ہے، مانگنے کا انداز بن جاتا ہے۔ اور جب ہاتھ فولڈ کر لیتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کا انداز ہے کہ میرے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں کمزور ہوں تیرے سامنے۔ اور جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ مدد کی پکار ہوتی ہے، ہم خالی ہیں، ہمیں کچھ چاہیے تجھ سے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پھیلاتے ہیں۔ سلیمان نے بھی ہیکل کی مخصوصیت کے وقت ہاتھ پھیلائے۔ بائبل میں بہت واقعات ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کا حکم ہے یا ذکر موجود ہے۔ تیموتھیوس کے نام پہلا خط ہے، 2 باب اور 8ویں آیت، مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ زبور 141 میں گاتے ہیں، ہاتھ چکتے تھو منگا دعا۔ ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ پھیلا کر بھی دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہم اپنا سر یا بدن جھکا کر، سر بھی جھکاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اپنا بدن بھی جھکا دیتے ہیں۔ وہ بدن کیسے؟ ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر بیٹھے ہوئے ہیں پھر کبھی ہم سر جھکا دیتے ہیں، صرف کھڑے ہیں پھر بھی سر جھکا لیتے ہیں، کبھی بدن پورا جھکا دیتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ we bow down، گھٹنوں پہ ہوتے ہیں اور سر زمین پہ لگا دیتے ہیں۔ بائبل میں کئی جگہوں پر آپ کو ملے گا یہ کہ دعا کی، خدا سے بات کی سجدے کی حالت میں۔ پیدائش 24ویں باب میں الیعزر ابراہیم کا نوکر ہے، وہ دعا کرتا ہے، سجدہ کر کے خدا سے بات کرتا ہے۔ خروج 34ویں باب میں موسیٰ سجدے میں خدا سے بات کرتا ہے۔ نہمیہ 8واں باب 6 آیت، بنی اسرائیل سجدے میں جا کے خدا سے دعا کرتے۔ ہم سر کو جھکائیں یا پورا بدن جھکائیں، سجدے کی حالت میں چلے جائیں، یہ بھی ہمارے بدن کا انداز ہے جس میں ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم زمین پر منہ کے بل اوندے منہ گر کر دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی گتسمنی باغ میں منہ کے بل گر کر دعا کی۔ مکاشفہ میں 7واں باب ذرا دیکھیے، آسمان پر یہ ہوتا ہے اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جاندانوں کے گردا گرد کھڑے ہیں، پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت رب العباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ آسمان پر بھی منہ کے بل، زمین پر اوندھے منہ کے بل گر کر خدا کے حضور دعا کی جاتی ہے۔ زمین پر خداوند یسوع نے بھی اوندھے منہ ہو کر کی ہے۔ ہم کسی شخص یا چیز کو اٹھا کر
یا اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کر سکتے ہیں۔ خداوند یسوع نے روٹی لی، شکر کر کے توڑی، بلند کیا، اسے ہاتھوں میں اٹھایا۔ خداوند یسوع مسیح جب چھوٹا بچہ ہے اور اسے ہیکل میں پہلی بار لے جایا گیا، شمعون راست باز ہے وہاں پر، اور وہ اسے اپنی گود میں لیتا ہے اور پھر خدا سے دعا کرتا ہے۔ ہم بھی یہاں بچے جب آتے ہیں انہیں گود میں لیتے ہیں خدا کے خادم، اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی چیز خدا کے حضور پیش کی جاتی ہے تو اسے خدا کے لوگ، خدا کے خادم ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اسے خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چیزوں پہ ہاتھ رکھ کے یا لوگوں پہ، انسانوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع کے پاس لوگ بچوں کو لے کر آئے کہ وہ ان پہ ہاتھ رکھ کے ان کو دعا دے، اور اس نے دی، انہیں برکت دی ہاتھ رکھ کے ان پہ۔ مسیح کے شاگردوں نے بھی یہ روایت اپنائے رکھی کہ وہ ہاتھ رکھ کے یا چیزوں کو اٹھا کر ہاتھوں میں یا لوگوں پر یا چیزوں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کیا کرتے ہیں۔ پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی انسانوں کو اٹھا کر یا چیزوں کو اٹھا کر ہاتھوں میں، یا پھر چیزوں پر اور انسانوں پر ہاتھ رکھ کر دعا کی جاتی ہے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر عبادت کے آخر میں خدا کے خادم ہاتھ بلند کرتے ہیں اور سب کو ایک جیسی دعا دیتے ہیں۔ یہ ہر کلیسیا میں روایت ہے، ہاتھ بلند کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اوپر ہاتھ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں کہ جو سر جھک گیا یہ دعا اس کے لیے ہے، جس نے قبول کر لیا اس پہ آمین کہہ دیا یہ دعا اس کے لیے ہے۔ سب کے لیے یکساں طور پہ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ پھیلا کے اور ہاتھ رکھ کے دعا کر دی جاتی ہے۔ چھاتی پیٹ کر دعا کرنے کی مثال بھی بائبل میں موجود ہے۔ یسوع نے اس دعا کرنے والے کی دعا کی قبولیت کی خود گواہی دی کہ وہ دور کھڑا ہوا، اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا اور چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم کر۔ اگر اس حالت میں بھی ہم دعا کریں گے کہ خداوند رحم کر دے، اب معاف کر دے، ترس کھا، تو دعا سن لیتا ہے وہ۔ لیکن ماتم کر کے دعا نہیں کرنی جو دوسری قومیں کرتی ہیں، ہم نے ایسا ماتم نہیں کرنا۔ مجبوری میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی دعا کرنے کی مثال بائبل میں موجود ہے۔ ہم پہلے اس پہ سیکھ چکے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں ہم لیٹ کر دعا کریں، نہیں تو کوشش کریں بیٹھ کر کریں، خدا کے حضور جھک کے کریں۔ مجبوری کی حالت میں اگر آپ بیمار ہیں اور آپ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تو وہاں لیٹے لیٹے دعا کیجئے، ایسی بھی گنجائش موجود ہے۔ حزقیہ بادشاہ نے بستر پر لیٹے لیٹے دیوار کی طرف منہ کیا اور دعا کر دی، اور خدا نے سن لی، 15 سال عمر بڑھا دی، بیماری سے صرف شفا نہیں دی، 15 سال عمر بڑھا دی، سن لی، لیکن وہ مجبور تھا۔ اگر آپ بہت مجبور ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے، آپ دعا میں بیٹھ نہیں سکتے، دعا میں کھڑے نہیں ہو سکتے، سر نہیں جھکا سکتے، تو کم از کم پھر اگر مجبور ہیں تو لیٹے ہوئے ضرور دعا کیجیے۔ یہ گنجائش ہے صرف مجبوری کی حالت میں، اسے روز کی روٹین نہ بنایا جائے۔ یسوع نے دعا کے لیے مختلف بدنی انداز اپنائے یا ان کی توثیق کی، ان کو منظوری دے دی، ان کا ذکر کر کے ان کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ یسوع نے کھڑے ہو کر بھی دعا کی، یسوع نے گھٹنوں پہ ہو کر بھی دعا کی، اس نے اوندھے منہ ہو کر بھی دعائیں کی، اس نے چیزوں کو اٹھا کر بھی دعا کی، اس نے ہاتھ رکھ کے بھی دعا کی، اور تو اور کیا انداز ہے یسوع کے بدن کا، صلیب پہ جڑا ہے کیلوں کے ساتھ اور 3 بار دعا کرتا ہے۔ نہ وہ اوندے منہ جھک سکتا ہے، نہ سجدے میں جا سکتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ہاتھ صلیب پر کیلوں سے جڑے ہیں۔ وہ بدن کو سجدے میں جھکا نہیں سکتا، وہ اوندھے منہ زمین پر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاؤں اور ہاتھ کیلوں سے صلیب پر جڑے ہیں۔
اب یہ وہ مجبوری کی حالت ہے کہ جس میں وہ اپنے بدن کو کسی خاص انداز میں شیپ نہیں دے سکتا، کوئی صورت اپنے بدن سے بنا نہیں سکتا، کوئی انداز اپنا نہیں سکتا۔ جس حالت میں ہے اس نے اسی حالت میں 3 بار دعائیں کی ہیں۔ ہم جس حالت میں ہوں، جس بھی بدنی صورتحال میں ہوں، اسی میں دعا کر لیا کریں۔ اگر گنجائش ہو تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ خدا سے ملاقات کریں، خوبصورت ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، سنجیدگی اختیار کر کے خدا کے ساتھ بیٹھیں، ملاقات کریں، بات کریں، اس کو بتائیں کہ آپ کے دل کی حالت کیا ہے، آپ کے ایمان کی، آپ کی روح کی حالت کیا ہے۔ لیکن اگر مجبور ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے، تو جس بھی حالت میں ہیں اسی حالت میں، اسی انداز میں دعا کیجیے، خداوند ان کا جواب ضرور دے گا۔